رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں پر مدینہ سے پہلے ہی آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا۔ ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ 10 محرم کو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، یہ ایک تاریخی دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے، اور اس دن کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر جب روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے تو ضروری تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس دن کے روزے کو ضروری سے نفل میں آ گیا، فضیلت والا بن گیا، ضروری نہ رہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین روزہ رکھتے تھے، اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد جب روزے رکھتے رہے تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا اللہ کے رسول اس دن کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگے جی یہودی کہتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اسرائیلیوں کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، نحن معاشر الانبیاء، وہ میرے بھائی ہیں، نبیوں میں سے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی خوشی منائیں، ان کی خوشی میں شریک ہوں، لیکن ہم ان یہودیوں کی مخالفت کریں گے؟ 10ویں کا تو آپ رکھ ہی رہے تھے، فضیلت جو تھی 10ویں کی۔ آپ نے فرمایا اللہ مجھے عمر دے، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں نامی کا روزہ بھی رکھوں۔ اب ایک روزہ تو تھا ہی تھا، اس میں یہود کی موافقت آتی تھی۔ آپ نے فرمایا میں یہودیوں کی مخالفت کروں گا، ان کی موافقت نہیں کروں گا۔ اگر صرف 10 کا رکھتے تو ان کی موافقت تھی، آپ نے 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی رکھنے کا کہا کہ تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اگر تو اتنی روایت ہوتی تو لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ سے نکلتا ہے میں 9ویں کا رکھوں گا۔ بعض علماء نے یہاں سے یہ سمجھ لیا کہ بس 9ویں کا ہی رکھنا ہے، 10ویں کا نہیں رکھنا۔ حالانکہ اگر صرف اتنی حدیث ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا یہ موقف، لیکن حدیث کے اور الفاظ بھی آپ نے فرمایا صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، اس سے ایک دن ساتھ پہلا ملا لو یا ایک دن اس کے ساتھ اگلا ملا لو۔ لہذا 10ویں کے ساتھ نامی کا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا، یعنی یہ روزے رکھنے ہیں تو اکیلا 10ویں کا روزہ رکھنا یہ یہود کی کیونکہ موافقت ہے وہ نہ رکھا جائے، اکیلے کے ساتھ 10ویں کے عاشورہ کے ساتھ 9 کا رکھ لو یا عاشورہ کے ساتھ 11 کا رکھ لو۔ لہذا یہ 2 روزے رکھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک اور بات نے لکھا ہے کہ 9-10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، یہ وضاحت کریں اور دلیل سے بیان کریں کہ 10 یا 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف صحیح مسلم شریف میں باب میں صرف 9 کا تذکرہ ہے، 10 یا 11 کا نہیں ہے۔ بات وہی ہے جو پہلے بتا دی ہے کہ صرف صحیح مسلم کی بات نہ کرو، مفتی کا یہ حق بنتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں آنے والی ساری چیزوں کو لو، ساری احادیث کو لو، صرف ایک حدیث پہ جم جانا یا ایک ایت پہ جم جانا یہ مفتی کی بات نہیں ہے۔ مفتی کو چاہیے کہ اس مسئلے کے بارے میں آنے والی ساری روایات کو دیکھے، اس کا مجموعی نتیجہ نکالے اور پھر لوگوں کو بتائے۔